یہ ہے کہ فرض محال کہہ رہے ہیں ہم فرض محال ہی تو کہہ رہے ہیں، فرض کریں تو اسی وقت آپ اچھا کیونکہ وہ جز نہیں ہے ایمان کا. ہاں یہ لکھا نہیں یہ مرزا صاحب نے لکھا اپنی کتاب میں کہ افضل تو یہ جاننا چاہیے کہ مسیح کے نبوت کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے. کیوں نہیں، میری بات ہماری ایمانیت کا کوئی جز. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کا جواب دے رہا ہوں. آپ بات سنیں پہلے. مرزا صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں. یہ سن لیجیے، یہ بات پوری ہو جائے گی. یہ بڑی کام کی چیز ہے، نہیں یہ بات ضرور سن لیجیے. اول تو یہ یہ بنیادی بات ہے. میری بات ختم ہونے نہیں نہیں یہ اب آپ ایک کونے سے دوسرے کونے میں جائیں، ایک بات ختم کر نہیں اسی کو ختم کرنا ہے. اگر ختم کرے تو ہماری بات پہلے وہ لے لیجیے. اجماع کا فیصلہ کیجیے. مرزا صاحب 1300 سال اس عقیدے پر جمے رہے اور مرزا صاحب کے شرک کی بات آپ کر لیجئے پوری. اسی نے شروع کریں. میں نے وہی تو بات وہ صاحب جواب نہیں دے سکے. وہی تو میں نے 52 سالہ مرزا صاحب مشرک رہے. اس کا جواب دے دیجئے. ٹھہرو، اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. جس تلوار سے شروع وہاں سے ہوئی وہی شروع جو تلوار آپ کی گردن، اسی کا جواب دیجئے. لسن پلیز. میں جب مرزا صاحب 52 سالہ مشرک رہے اور بات سنو، بات سنو مولوی صاحب اسی کی بات کرو. یہ ان کا پوائنٹ جو ہے نا، مرزا صاحب آپ 52 سال کی بات کرتے ہیں. یہ ایک جوئش ایک کرسچن آپ پہ یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کر سکتا ہے، اور 52 نہیں وہ کتنے سال کرے گا؟ 55 سال پہ کرے گا. اور آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ یہاں تو مرزا صاحب کے اوپر سوال ہے. آپ کو تھوڑی سی مرزا صاحب پر سوال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیں. وہ یہودیوں کی بات ہے، یہاں تو مرزا صاحب پر ایک سوال ہے. یہودی آپ کو اعتراض کرے، آپ کیا جواب دیں گے؟ جواب دیں. یہودی یہاں مرزا صاحب پر سوال ہے. پھر وہی بات، ایک یہودی آپ پہ یہ اعتراض کریں جو آپ غلط آپ اس کا جواب دیجیے. اس کا آپ کو جواب نہیں آیا. پھر وہی بات، آپ کو جواب نہیں آتا. جواب ہی نہیں آیا. میں بتا رہا ہوں، مرزا صاحب پر اس الزام کا جواب آپ کو آیا ہی نہیں. آپ کو مرزا صاحب 52 سالہ مشرک رہے. خدا کے لیے مرزا صاحب پہ حملہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ آپ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ کریں. پھر وہی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ کریں. آپ مرزا صاحب کی بات کریں. آپ تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے، آپ اتنے جنٹل ہو کے اتنی وہ جنٹل مین ہی آپ سمجھدار ہوتے ہیں. یہ تو میں حیران ہوتا ہوں. جنٹل مین ہی سمجھدار ہیں. سمجھ نہیں آ رہی میری بات سنیں. چھوٹی سی میری بات سنیں. میں اس بات پر کرنا چاہتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں پلیز. آپ کیوں جاتے ہیں میرے بھائی؟ یہ میرے آپ کے پاس بیٹھے ہوں، گھبرائیں نہیں. آپ کی میں صرف کنفیوز یہاں ہو رہا ہوں کہ مرزا صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ اول تو یہ جاننا چاہیے کہ مسیح کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ہماری ایمانیت کی کوئی جز یا ہمارے ایمان یا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو، بلکہ سدھا پیشن گوئیوں میں سے یہ ایک پیشن گوئی ہے جس کی حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں. جس زمانے تک یہ پیش گوئی بیان نہیں کی گئی تھی اس زمانے تک اسلام کچھ ناقص نہیں تھا، اور جب بیان کی گئی تو اس سے اسلام کچھ کامل نہیں ہو گیا. اور پیش گوئیوں کے بارے میں یہ ضروری نہیں کہ وہ ضرور اپنی ظاہری صورت میں ہی پوری ہوں. اب یہ اتنی سی چیز ہے، اب اس پہ آپ بلا وجہ سارا آپ کے عالم نے لکھ دیا، آپ اس کو لکھی ہے. آپ اس بحث کے لیے کیونکہ it does not prove anything. اچھا آپ کی بات ختم ہوگی؟ مرزا صاحب کی لکھی آپ کی بات یہ آپ کو بعد میں وہ جواب دے دیں گے. میں اس وقت ان کی طرف آتا ہوں. پلیز میرا پلیز اس کا بتا دیں کہ یہ کیوں لکھی ہے. یہ آپ کو چلے جائیں گے بھائی. نہیں نہیں پلیز یہ جواب یہ بھی دے بات سنیں. آپ تو ابھی جا رہے ہیں، شور سے بات نہیں. آپ جا رہے ہیں. آپ کی مثال وہی ہے، شور تو آپ کر رہے ہیں. آپ کی مثال وہی ہے جو ایک پاکستان میرے بھائی آپ شور کر رہے ہیں. کسی کی بات نہیں سن میں رہا. مولوی نہیں ہوں، میں آپ کی طرح ایک دنیا دار آدمی. داڑھی میں نے رکھ لی ہے. میں گل ختم کروں گا. میں تھوڑا میں ختم کر اچھا ایک منٹ میری بات جی تو دیکھیں. یہ شکایت ہمسایوں کی طرف سے آئی ہے، آپ اپنی والیوم لو کیجئے. وہ بھی کہیں والیوم لو کریں. آپ تو اس قدر چلا کے بول رہے ہیں بھائی. کیا یہ جو شور مچاتے ہیں تو ہمیں جواب دینا. آپ بھی والیوم لو کریں. کوئی بات نہیں، آرام. یہ بات صحیح. آپ ہمسایوں کی طرف سے شکایت آئی ہے، آپ کیوں چلا رہے ہیں؟ کہیں پولیس کو نہ بلا لیں. نہیں بلائیں گے ہم تو آپس میں بیٹھ کے گپ شپ کریں. اب بھی آپ ان کی بات آج تک بولیے سارے. اب آپ یہ جو ہے نا مرزا صاحب کا جو لکھنا ہے اس کا بھی جواب دے دیں گے جیسے ہم نے اس کا دیا ہے. اس کا دے دیں. جی میں نے جواب نہیں ہے. اب میں آپ سے ان کو جواب دے. میں تھوڑی سی بات کروں. آپ جو بات کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب کا 52 سالہ مشرک ہونا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے، جیسی بھی ہے، بری اچھی، وہ تو اس کے پاس ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ وہ تلوار نہ اٹھائیں جو دو دھاری ہے، جس سے آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک کرتے ہیں.
समझ आई? आप कहते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्यों लेते हैं, और मैं आपको भी मुखातिब करता हूँ. You are a gentleman and I think you are a wise person, but in this meeting I don't think you have get rid of them. कोई बात नहीं. Listen, please. आप जब कहते हैं कि मिर्जा साहब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिक्स ना करें, ठीक? अब ये बताएं मिर्जा साहब बड़े हैं या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? छोटी सी एक हाँ या नाम है. बड़े तो आपको पता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं और आपको भी पता होना चाहिए. मेरे नजदीक तो मिर्जा साहब बड़े हैं. अभी नया बहस आपकी लार है मौलाना, हम साबित करेंगे. आपकी लार में लिखा है कि मिर्जा गुलाम अहमद का जमाना जो है, शुरू का जमाना अशद अकमल और अशद है, और मिर्जा साहब का जमाना जो है फुल मून है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना एक रात के चांद है. ये उनके किताब से साबित कर दूंगा. आपको पता है? हाँ हाँ बिल्कुल हमारे पास है. आप बहस को आगे बढ़ा रहे हैं, कोई बात कोई हर्ज नहीं. आप जिस तरह मर्जी समझे. मैंने लेती है आगे नहीं, आगे देखेंगे, हम आगे देखेंगे. चुप करो, हमारी बातों का जवाब इनको बोलने दे. जो भी कह रहे हैं वो जो सारी किताब पढ़ते हैं उसको पता है क्या मतलब है. हमें भी मालूम है, आपने तो नबी करीम 30 साल से पढ़ रहे हैं. प्लीज थोड़ी सा मिर्जा साहब की किताबें इन्होंने तो पढ़ी होगी, मुझसे छोटी उम्र के. मैं 30 साल से पढ़ रहा हूँ. मौलवी साहब नहीं, आप थोड़ा सा मैंने लेती है 30 साल से यार कोई मौलवी गाली नहीं है. बात करें ना, आप छोड़े होने. मौलवी साहब बात ये कर रहा हूँ, मौलवी को गाली नहीं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस एतराज की जद में आते हैं वो आपको एतराज नहीं करना चाहिए, या उसका जवाब दें और फिर मिर्जा साहब पे एतराज करें. आपके पास क्या जवाब है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 40 साल देखें उनकी उम्र थी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आप पे वही हुई. 13 साल मक्का में रहे तकलीफ में, और 17 माह मदीने में. 17 माह मदीने में कितने हुए? 40 जमा 13 53, 54 और 54.5 साल. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ बिल्ला आप इस तरह एक हत्तर का निशाना बनाते हैं. क्या? जिस तरह क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों यहूदियों की तरफ, यहूदियों के किबले की तरफ, मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज पढ़ के नमाज पढ़ी? अच्छा, मैं आपने सवाल पूछा, मैं आपको जवाब जी दे दें. आप ये कहना चाह रहे हैं, एक्चुअली यू आर कंट्राडिक्टिंग कुरान इटसेल्फ, बिकॉज़ there is only one religion on this earth. You cannot say that he has a separate religion, Jew has a separate religion, that itself is a. And I tell you something, that in a lot of Ahmadi books I have said, and in the Mirza Tai's interview he said the founder of Islam is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I disagree with that. The founder of Islam was Hazrat Ibrahim alayhi salam. Can you challenge me on that? No, I am not. No, so why these people? I don't want to go this and that. No. आप क्या जवाब देंगे इसका? I'm giving you the answer, proper answer. जी. Okay, the founder of Islam, it says in the Quran, it was not, yeah, precisely, because he has said that Ahle Kitab were different people. That's what he's trying to say. That Ahle Kitab, the message they had, Prophet sallallahu alaihi wasallam renewed that message. नहीं भाई, मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर जो मुंह करके नमाजें पढ़ते रहे और बाद में बदला, क्यों बदला? इसलिए हाँ, दिस यूनिटी की वजह से. क्या आपको पता है किस तरह खड़े होकर नमाज पढ़ते थे? क्रिश्चियन किस तरह खड़े होकर नमाज पढ़ते थे और जू किस तरह खड़े होकर नमाज पढ़ते थे? यही तो आपको पता है. इसी वजह से, जिस यूनिटी की वजह से उनका दिल दुखता था और वो अल्लाह ताला की तरफ देखते थे कि ऐसा कोई मसला बन जाए कि सारी उम्मा अल्लाह ताला के दीन को फॉलो करने वाले जो लोग भी हैं, चाहे वो क्रिश्चियन थे, यहूदी थे, जो भी थे, ये सब के लिए आया कि सब वहाँ मुकाम इब्राहिमी की तरफ करें. अच्छा, पहले क्यों उधर पढ़ते थे? मुझे ये जवाब दें. जो आप पे इतराज करते हैं उसका जवाब नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में विदिन दोस 4 वॉल्स, बैतुल मक़दस की जो जगह है, यहाँ पर वहीं जो है एक तरफ टेंपल था, आपको पता है ना, और दूसरी तरफ उनकी वो दीवार थी, तो वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में खड़े होते थे. मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछता हूँ कि वो काबा की तरफ, बैतुल मक़दस की तरफ क्यों नमाज पढ़ते थे, क्यों बाद में चेंज की? ये जवाब दें. वजह क्या थी चेंज की? मैंने आपको जवाब दिया, मैंने आपको यही जवाब दिया ना अभी कि वो क्यों चेंज की. नहीं, क्यों चेंज की उन्होंने, क्यों वही ऐसी आई, क्योंकि वो वही से चेंज किया ना. फिर वही से चेंज. तो यही हमारा जवाब है कि मिर्जा साहब पहले आम मुसलमान जो अकीदा रखते थे वो अकीदा रखते थे. जब खुदा ने उनको बता दिया बदल गया. गलत था. हाँ बिल्कुल गलत था. मिर्जा गुलाम अहमद साहब वो रहे मुश्रिक. यही तो बात है.